عالم دین کا کاروبار۔ کیا کوئی عالم دین علم کے ساتھ دنیاوی کاروبار کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، عالم دین بالکل کاروبار کر سکتا ہے، بلکہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ پھر استغنا کے ساتھ کیسے وقت گزاریں گے؟ پھر انسان محتاج رہتا ہے لوگوں کا۔ تو اگر کوئی کر سکتا ہے کاروبار تو ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس سے اللہ کوئی دین کی بڑی خدمت لے رہا ہو، ہر عالم کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے نا کہ دین کی کوئی بڑی خدمت ہو، تو وہ اس زمانے میں بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں ٹائم لگائیں گے نا، تو ہم نے جو دیکھا ہے نا، جو مشاہدہ ہے، وہ پھر عالم دین کے کام کا نہیں رہتے، یعنی دین کا کام پھر ان سے نہیں ہوتا، وہ پھر کاروبار ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ کہ دین کا کام بھی چلتا رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ تجربے سے، مشورے سے، بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں علماء کا اپنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا اور ان کا بزنس بھی چلتا رہتا ہے، اور دین کا کام بھی وہ بھرپور طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ میں خود اس کی ایک مثال ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے بھی بہت عرصے سے، میرا بھی ٹوٹا پھوٹا کاروبار ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس میں ٹائم بالکل نہیں لگاتا۔ بعض دفعہ تو میرے تو واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نا، کتنے لوگوں کو پیسے دے کے میں نے برباد بھی کر دی ہے، بالکل ہی زیرو پہ آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں، مولویوں کے رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر مولوی بس جو ہے نا وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دے۔ تو میں تو نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں کوئی ایسا عالم ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اللہ کی طرف سے اس لیے رزق کی برکتیں کھلی ہیں، لیکن میں نالائق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل کے معاملات کیے۔ اور میرے جو تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، جو اکابر کا تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ عالم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، اصل فوکس وہ دین کی خدمت کو کرے، تو رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے گا تو کاروبار کرے گا کس وقت؟ تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ یہ کیونکہ مسائل کا گھنٹہ ہے، کاروبار کا گھنٹہ تو ہے نہیں ہے کہ میں بزنس کے طریقے بتاؤں۔ آن لائن بزنس کے ایسے طریقے آ گئے ہیں، اگر پہلے سے آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو پراپرٹی میں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پراپرٹی کا کام ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ میرا بیان سن کے کوئی مولانا لوگ پراپرٹی میں پیسہ لگا دیں اور پھر وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے۔ تو کبھی بھی کوئی کام جو ہے نا ایسے بغیر مشورے کے نہ کریں۔ تو میں نے بہت سارے تجربوں کے بعد یہ چیز سیکھی ہے، اپنے علماء کو بھی، اکابر کو بھی دیکھا ہے کہ عالم کے لیے ایک مشورے کی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے۔ عالم کے لیے جو ہے پراپرٹی سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 15-20 علماء مل کے کوئی پراپرٹی خرید لیں، اور جب وہ مہنگی ہو تو بیچ دیں اور پروفٹ تقسیم کر لیں، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے بتایا کہ خطرات اس میں بھی ہیں۔ اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو بڑے زبردست سنہری باغ دکھائے گا، لیکن جب آپ نے پیسے دیے تو ہو سکتا ہے شروع میں 2-4 دفعہ بہت پروفٹ بھی دے۔ شروع میں یہ اگر بہت پروفٹ دے رہا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ آپ سے پورا، آپ سے جو آپ کے بنیان بھی اتروا کے بھاگ جائے گا پھر یہ، اور برباد کرا دے گا آپ کے پیسے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے لگائیں، بلکہ ادھر ادھر دینے کے بجائے آپ کے علم میں خود کوئی ایسی جگہ ہو جس کے کاغذات بالکل اوریجنل ہوں اور 100% یقین ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے، اگر کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بربادی ہو جائیں۔ کیونکہ میں نے تو جتنے علماء کو دیکھا نا، انہوں نے کاروبار شروع کیا تو جو جتنا تھے اس سے بھی گئے وہ، اور جنہوں نے کاروبار میں پیسہ کمایا وہ دین کی خدمت سے بالکل گئے، تو دین کی خدمت سے گئے۔ تو دین پہلے ہے عالم کے لیے۔ عالم کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اصل تو وہ پہلے ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، تو عالم اگر غریب بھی ہو، بزنس نہیں کرتا اور دین کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنے آپ کو، تو یہ اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن جس نے کاروبار کیا اور کاروبار ہی کا ہو کے رہ گیا، دین کا کام چھوڑ دیا، تو وہ یہ بہت بری حرکت ہے۔ کیونکہ آپ نے 8 سال مدرسے میں لگائے، آپ نے اپنی جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں لگایا، وقف کا پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہوا، مدرسے کا پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہوا، اس لیے تھوڑی خرچ ہوا تھا کہ آپ پولٹری فارم کھول کے اور یا بھینسوں کا باڑہ کھول کے آپ سارے زندگی اسی میں لگائیں گے۔ کیونکہ ہمارے ایک مولانا صاحب نے بھینسوں کا باڑہ کھولا تھا، اس لیے مجھے وہ بھینسوں کا باڑہ یاد آتا ہے، وہ بھینسوں کے ہی ہو کے رہ گئے تھے پھر وہ۔ تو یہ کام تو بہت ٹائم مانگتے ہیں نا۔ تو عالم خلاصہ کیا نکلا؟ اس زمانے میں ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ساتھ میں کوئی کاروبار بھی کریں تاکہ مستغنی رہیں،
محتاج نہ رہیں. لیکن اس سے وہ علماء مراد ہیں اور وہ کاروبار مراد ہے, یعنی وہ علماء جن کو یقین ہو کہ ہم دین کا کام چھوڑیں گے نہیں, وہ علماء. اور کاروبار بھی وہ ہو کہ جس میں اتنی مشغولیت نہ ہو جائے کہ دین کا کام چھوڑنے پر آپ مجبور ہو جائیں. تو یہ نہ ہو. یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو بہترین ہے. اگر یہ نہیں پائی جاتی ہیں تو بھائی عالم کو چاہیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے اور پھر رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرے. پھر یہ درجہ زیادہ بہتر ہے. So many dreams